نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی لاسٹ ویڈیو میں اس بارے میں بات کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے جو نظام زندگی دین کی صورت میں دیا، اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے جو حدود اور حقوق متعین کیے، اس میں اللہ پاک کی کیا حکمت ہے، اور ان حکمتوں کو اللہ پاک کی کسی حد تک واضح کرنے کی کوشش بھی کی، مگر کچھ سوالات پھر بھی بنتے ہیں جو لوگوں کے اذہان میں۔ دو طرح کے اذہان ہوتے ہیں، ایک تو واقعتاً انوسینٹ ہوتے ہیں، انہیں حقیقت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے اسلام دشمن یا اسلام کے خلاف برسر پیکار جتنی بھی قوتیں ہیں ابلیس لعین کے پیروکاروں کی، ان کی طرف سے جو کمپین چلائی جاتی ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر وہ خود اللہ سے نعوذ باللہ کسی قسم کی بغاوت یا دین کے خلاف اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر حقیقتاً کسی قسم کی بدگمانی کا وہ شکار نہیں ہوتے یا بغاوت کا ان کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ محض ان سوالات کو اس انداز سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے اذہان نے اپنی لا علمی اور کم فہمی کی وجہ سے قبول کر لیا ہوتا ہے۔ ان کی اصلاح ممکن ہے، اور میرے ان تمام ویڈیوز میں نے جتنی بھی اللہ کی حکمتوں سے متعلق بات کی ہے، اس میں بھی انہی اذہان کی تسلی اور تشفی کے لیے بات کی ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جنہوں نے ان گمراہی کو اور ملحدانہ سوچ کو پوری سرکشی، اپنے نفس کی انا، اکڑ، خود سری اور سرکشی کی وجہ سے قبول کیا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی عقل کو اللہ پر زیادہ بالاتر سمجھتے ہوئے، اللہ کے نظام اور اللہ کی حکمتوں سے زیادہ بالاتر سمجھتے ہوئے، ملحدین کی اتباع کرتے ہوئے، ابلیس لعین کے پیروکاروں کے اتباع کرتے ہوئے جنہوں نے اس کانسیپٹ کو قبول کیا ہے، وہ کسی مس کنسیپشن کا شکار نہیں۔ جو لوگ مس کنسیپشن کا شکار ہو کر، جن اذہان نے اس قسم کے اسلام سے باغیانہ قسم کے تصورات کو قبول کیا ہے، انہیں تو ان حکمتوں کی وجہ سمجھ میں آنے کے بعد اس دین کے ان احکامات کے پیچھے جو مرد اور عورت کے حقوق اور حدود اللہ پاک نے متعین کیے ہیں، اس کی بخوبی سمجھ آ جائے گی، اور وہ اسے قبول بھی کر لیں گے انشاءاللہ اپنی نیک نیتی کی وجہ سے۔ اب اس میں جو سوالات بنتے ہیں، وہ اس کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے اس بات کا منصفانہ اور آنیسٹی کے ساتھ اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے ذریعے مرد اور عورت کو جو پورا مکمل تصور حیات دیا ہے، آپس میں تعلق کے بنانے کا، اور ساتھ ساتھ آپس میں تعلق کے بنانے کے ساتھ افزائش نسل کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہر قسم کے مفسدات اور شرور سے پاک رہتے ہوئے، محفوظ رہتے ہوئے ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزارنا جس میں اللہ کی ناراضی کا یہ سبب نہ بنے، ان کی کسی بھی عمل کی وجہ سے ایسے گناہ اور ایسے گناہوں کی لت کا یہ شکار نہ ہو جس کی وجہ سے آخرت کے اعتبار سے یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو۔ اللہ کے نظام زندگی میں یہ چیز ملحوظ رہی ہے، اللہ نے انسانوں کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، نہ رزق کے حصول میں، نہ افزائش نسل اور جنسی ضروریات کے حصول میں، اور نہ ہی دنیا میں مفسدات کے پھیلانے کے لیے ان کی کسی عذر کو قبول کیا ہے، بلکہ اس نظام زندگی دین میں یہ جو نکاح کا نظام ہے اور حلال رزق کے حصول کا نظام ہے، اس کے ذریعے انسان کی ہر ضرورت کی تلافی اور تکفیل فرما دی اللہ نے۔ اب یہ انسان اگر اس سے بڑھ کر کوئی غرض اپنے اندر پالتا ہے تو یہ دنیا کی زندگی کے مقصد اور مفہوم سے ہی ناواقف ہے۔ یہ تو دنیا کو کوئی جنت سمجھنا چاہ رہا ہے، یہ جنت بنا لینا چاہ رہا ہے، حالانکہ یہاں آزمائش ہے، اور صرف آزمائش کے اس دور کو حلال اور پاکیزہ ضروریات کے ساتھ فلفل کرتے ہوئے اپنے آپ کو آخرت کا راہی سمجھنا ہے، مسافر سمجھنا ہے، جبکہ اس سے ڈیٹریک ہو کر دنیا کی لذت، آسودگی اور خوشیوں کو اصل زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھے گا۔ ایسے ہی لوگ جو ہے ملحد یا لبرلز کے لیے ترنیوالا بن سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے اتنی انڈیویجولیٹی کی طرف اتنے زیادہ گامزن ہو جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک اپنی ذات کی لذتوں کا حصول ہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، اور کیونکہ وہ ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 3 4 اب یہ باقاعدہ حکم ہے، اور جیسے میں پہلے بھی بتا چکا اپنے پچھلی ویڈیو میں کہ اس میں پورے سوسائٹی اور معاشرے کو ہر قسم کی گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے حکم دیا گیا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مقصد ہے اللہ پاک کا، کہ اللہ نے اس زمین پر ایک پورا نظام چلایا ہوا ہے، اس نظام میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت
آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کی ارواح کو عالم ارواح میں اللہ پاک نے بہت پہلے ہی پیدا فرما چکے ہیں۔ ان سب نے اس زمین پہ آنا ہے اور اس امتحان سے گزرنا ہے اور اپنے آپ کو جنت یا جہنم دو میں سے ایک انجام کا مستحق بنا کے جانا ہے۔ اب اس کے لیے اللہ کی جو پہلی ذمہ داری ہے ان سارے انسانوں کا اس زمین پر دنیا کی زمین پہ آنا اور اس پورے امتحانی پروسیس سے گزرنے میں زیادہ سے زیادہ ان کے لیے سہولت اور آسانی ہو کہ یہ شیطان ان کو اچک نہ لے اور یہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے وہ نظام دیا اللہ نے جو دین کہلاتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان آئیں گے ان کو جو یہ دین دیا، یہ کامل و اکمل دین دیا ہے۔ اس میں جو نظام دیا ہے انسانوں کی آپس میں تعلق کے قائم رکھنے کا، یہ انتہائی مفید ترین نظام ہے کہ اس پہ رہتے ہوئے کوئی بھی شخص شیطان ملعون اور ان کے پیروکار کے لیے ترنے والا نہیں بچ سکتا جبکہ اس کے تقاضے پورا کر رہا ہو۔ اب اسی میں سے یہ چیز بھی ہے کہ نکاح کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پھر مرد 2 3 4 جو کرے گا، اس سے ساری کی ساری خواتین جو ہو سکتی ہیں، مستورات جو ہو سکتی ہیں، وہ بھی کمپنسیٹ ہو جائیں گی اور ان کے لیے بھی آخرت کی زندگی کو مقصد بنا کے چلنا، کیونکہ ان کی کفالت بھی مرد کے حوالے اور ان کے ذریعے جو افزائش نسل ہو رہی ہے ان کی بھی ساری کی ساری ضروریات زندگی کا پورا کرنا مرد کے حوالے۔ تو یہ صرف تابع اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے، شیطان ملعون کی اطاعت سے بچانے کے لیے مرد کا صاحبان بھی انہیں حاصل، کفالت کی ضرورت بھی انہیں حاصل، بس اپنے آپ کو مرد کے تابع رکھتے ہوئے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری اس حد تک کرتے ہوئے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس سے میں کوئی حرج نہ پیدا ہو۔ عورت خود اپنے لیے بھی جنت کی حقدار بنے گی، اپنے شوہر کے لیے بھی ذریعہ بنے گی اس کے جنت میں پہنچانے کا، کیونکہ اگر اس نے اس راستے میں رکاوٹ پیدا کی تو اس مرد کے لیے بھی ڈیٹریکٹ ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے، کسی قسم کے فتنوں میں پڑنے اور گناہوں کی زندگی کی طرف جانے کا یہ ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس کا ایک اعتدال کے ساتھ اللہ سے اپنے عہد کو پورا کرنا، اس کے دین کی پوری طرح سے بجا آوری کروں اور اپنی آخرت بھی سنوار لوں، اپنے شوہر اپنے بچوں کی آخرت کے بھی سنوارنے کا ذریعہ بنوں، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دوں جس میں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کروں کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے نافرمان نہ بنے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی صورت میں ہو سکتی ہیں جب اللہ کے اس نظام اور حدود و قیود جو مردوں عورتوں کے حقوق اور حدود کے لیے اللہ نے متعین کیے ہیں، اس پر پرفیکشن ہونا انسانوں کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، اس پر اس کا ایمان ہو۔ اگر اس پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا نظام اور سسٹم ہر مرد اور عورت کے لیے پرفیکٹ ہے، اس کی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور دنیا کی زندگی کو سکون والا بنانے کے لیے، راحت والا بنانے کے لیے، تب تو یہ دل سے پیروکار بھی ہوگا اور یہ اپنی آخرت بھی سنوار لے گا، دوسروں کے لیے بھی مفید ہوگا۔ بس صورت دیگر دوسری صورت میں اگر یہ ملحدین کے طریقے پہ جاتا ہے تو ملحدین یا جتنے بھی غیر مسلم ہیں، نان مسلمز ہیں، جنہوں نے جتنے بھی پرپوزل انٹروڈیوس کرائے ہیں انسانوں کے لیے آزادی کے نام پر، رائٹس کے نام پہ، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس اور دیگر جتنے بھی طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان ہیں، مرد ہوں یا عورت، ان سب کو انڈیویجویلٹی کے ساتھ جو ہے نا آزاد کرنے کی طرف، فریڈم کی طرف لے کے گئے۔ اور اس کا تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنے پچھلی ویڈیو میں بھی کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہر انسان کو ریلیجیس آئیڈیالوجی سے محروم کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں حیوانی اور نفسانی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو حیوانوں ہی کے طرز پر پورا کرنے کے لیے ایک ہجوم کی صورت میں، ایک جو کسی قسم کی ریلیجیس آئیڈیالوجی کا فالوور نہ ہو بلکہ صرف اس کا غرض، اس کے اغراض و مقاصد اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے مر کر جواب بھی نہیں دینا۔ یہ ایک آزادی کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ملحدین نے ان ہینڈلرز جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کا خواب رکھتے ہیں، جن کے نزدیک سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ دنیا سے ریلیجیس آئیڈیالوجی اور اس کی بائسنس کو ختم کر دیا جائے تاکہ جب وہ گورن کرنا چاہیں تو سارے انسان حیوانی طرز پر اپنی خواہشات کی صرف پورے تکمیل کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوں اور دنیا میں ایک انسان نما حیوانوں کا ایک ہجوم ہو، تو ان کے اوپر انہیں گورن کرنا آسان ہوگا کیونکہ وہ کسی بائسنس کی وجہ سے ان کے اپوننٹ آنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، ان کے سارے مقاصد پورے رہیں، اپنی ذات اور اس کی خواہش ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب اس وجہ سے یہ اس آزادی کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مرد ہوں عورت ہوں وہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ اسلام کے ذریعے جو صورت پیش کی گئی، جس میں ایک تو یہ نکاح کے ذریعے ہر مرد اور عورت کو محفوظ کیا گیا، پھر عورت کو محفوظ کرنے میں جتنے بھی طریقے اللہ پاک نے اس اسلام کے ذریعے جو نظام دے کے بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نظام میں ایک پوری پروٹیکشن ہے۔ اسی میں عورت کا مستور ہونا بھی ہے، اس کا اپنے ضروریات زندگی کے لیے بھی رسپانسیبل نہ ہونا بلکہ مرد کو اس کا پابند بنانا
بنانا یہ وجہ بنائی ہے. اب یہ مستور رہتی ہے, پردے میں رہنا ہے. اس نے مردوں کے ایکسس سے بچایا ہے اللہ پاک نے کہ کوئی مرد اس سے اپروچ نہ کر سکے کسی بھی حرام طریقے سے. ایک ہی رستہ رکھا ہے کہ کسی بھی عورت کو دیکھنا بھی اس وقت تک حرام ہے, اس پر نظر بھی ڈالنا یہ بھی عورت کی نسوانی حرمت اور وقار کے خلاف ہے کہ کوئی نامحرم اس کے اوپر نظر بھی ڈالنے کا مجاز ہو. یہ حق بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو نہیں دیا سوائے اس کے کہ وہ اس کی پوری زندگی کی کفالت کی ذمہ داری بھی لے, پوری زندگی کی, اور پورے احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ اس عورت کے حرمت اور وقار, اس کی جو ڈگنیٹی ہے, جو گریس ہے, اسے قائم رکھتے ہوئے, اس کا احترام کرتے ہوئے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ازواج مطہرات کا کہ ان کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیا کرتے تھے, اپنے کندھے پیش کر دیا کرتے تھے اور ان کو پورا احترام دیتے تھے, ان کی مدد کیا کرتے تھے گھریلو کام میں. کہیں پر بھی انہیں اسپوائل کرنا, انہیں ایکسپلائٹ کرنا اہل ایمان مرد پر حرام اللہ نے کیا. پوری عزت دینا ان کے اوپر فرض کیا, اور یہ پورے عزت دینے کے ساتھ ساتھ ان کی ساری ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا ہے, جتنی بھی بشری ضروریات ہیں. اتنا قیمتی ہیرا بنا دیا اللہ پاک نے اس عورت کی ذات کو تاکہ اس کی حرمت پر کسی بھی قسم کا داغ نہ لگ سکے. ایک مرد کے لیے جو نامحرم ہو اور بری نظر رکھتا ہو, غلیظ نظر رکھتا ہو, اس کے لیے دیکھنا تک حرام کر دیا اس کے اوپر. اتنی عزت دی ہے اللہ پاک نے اس عورت کی تکریم کے لیے, اس کے احترام اور اس کی ڈگنیٹی اور گریس کو قائم رکھنے کے لیے. اب جب یہ اتنی اسی پورے نظام کا یہ حصہ رہے کہ جس میں مرد کو بھی پابند کیا کہ اس نے اپنی نظر نہیں بہکانی, اپنی نظر نہیں بھٹکانی, اس کو کسی قسم کے گناہ میں ملوث ہونے سے روکا, اور عورت کو صرف ایک رستے سے کہ اس کی پوری زندگی کی ذمہ داری لے تبھی وہ اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے. مرد کو جو پھر 2, 3 اور 4 کی اجازت دی, اس کی تاکید یا تلقین اس لیے کی تاکہ ہر عورت اس بینیفٹ کو حاصل کر سکے, کفالت کے بھی اور نفسانی ضرورت کے بھی, تاکہ اس کی اوپر کسی بھی قسم کی پریشانی اسے لاحق نہ ہو اپنی کسی بھی بشری ضرورت کی تکفیل کے لیے. یہ ایک پاکیزہ رستہ تھا جس کے ذریعے افزائش نسل بھی. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے تمام انسان اس زمین پہ آئیں تو انہیں بھی وہ سارے حقوق, وہ سارے لڑکے ہوں, لڑکیاں ہوں, مرد ہوں, عورت ہوں, فیملی میں جتنے حقوق مرد و عورت کو ملتے ہیں, لڑکے لڑکی کو ملتے ہیں, جس سسٹم میں پیدا ہونے والے نکاح کے ذریعے جو فیملی ڈیولپ ہوتی ہے, فیملی فارم ہوتی ہے, اس میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مرد ہو, عورت ہو, لڑکا ہو, لڑکی ہو, اس کے لیے جو اللہ پاک نے جتنے رائٹس رکھے, ماں باپ کا فریضہ بنا دیا کہ اس کی اچھی تعلیم تربیت کا خیال رکھ, اس کے رزق کا انتظام کریں, اور پھر اس کو ایک اچھے تربیت کے ساتھ ایک قیمتی مسلمان بنا کر بڑا کریں, مرد ہو یا عورت ہو, دونوں صورتوں میں. پھر وہ سارے رشتے اس کو حاصل ہوں جو اس کی ذہنی توانائی کا سبب بنتے ہیں, جو اس کی ذہنی خوراک بنتے ہیں, اس کو اندر سے فلفل کرتے ہیں اور اس کو ساری خوشیاں عطا کرتے ہیں جو دنیا میں اس کے لیے ضروری ہے ایک ہیلدی لائف حاصل کرنے کے لیے. اب پھر اسی سے میں جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر نکاح کے بالغ ہوتے, نکاح کے ذریعے اس کی ساری خواہشات کو فلفل کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی حرام کاری کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ اتنا خوبصورت نظام ہے جس میں ہر شخص فرد ہو, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو, اس کی ہر چیز پاکیزہ اور حلال طریقے سے پوری ہوتی ہے. اب اسی سسٹم میں رہتا ہے تو پھر ناپاک اور حرام رستے سے کماتا بھی نہیں ہے, کیونکہ اس سسٹم میں پھر ایسی کوئی لیکیج نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ رستے کھلے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے عالم ارواح سے, اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئیں گے وہ ساری کی ساری بینیفٹس کو حاصل کرنے والے ہوں گے. پھر اپنے بڑوں کے انتقال کے صورت میں ان کے میراث, ان کے ترکے کے بھی یہ وارث بنیں گے. یہ ساری کی ساری سہولت انہیں حاصل ہی اس وقت ہوگی جب وہ ایک نکاح اور فیملی سسٹم کو دنیا میں قائم رکھیں گے. وہ 2 ہو, 3 ہو, 4 ہو, تو ہر فیملی کی میں جتنی بھی اولاد ہوگی وہ ان سارے کے سارے حقوق سے مالا مال ہوگی, اس کو یہ سارے رائٹس حاصل ہوں گے. بات ساری یہ ہے کہ جو لوگ اس کو عورت کے حقوق میں عورت کی حق تلفی, پہلی بیوی کی حق تلفی, دوسری, تیسری, چوتھے, وہ اس تمام حقائق سے لا علمی برت رہے ہوتے ہیں یا صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں, اسے اوور لک کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سارے انسان اس حقوق کے ان بینیفٹس کے حقدار ہیں بھی یا نہیں ہیں, جو دوسری, تیسری, چوتھی بیوی کی صورت میں ان جتنے بھی بیویاں بنتی ہیں یا پھر ان سے جتنی اولادیں ہوتی ہیں. پھر وہ سارے انسان جو قیامت تک اللہ پاک نے اس دنیا میں پیدا کرنے, جیسے میں نے کہا کہ ان کو اس نظام کے ذریعے پیدا کرنا اور دنیا میں آنا اور یہ سارے رائٹس دلانا مقصود ہے, تو اس میں اس ایک عورت کے اوپر برڈن بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی ماں بن سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 2, 3, 4 بیویوں کے ہونے کی صورت میں جتنے بھی انسان آ رہے ہیں وہ سارے ڈیوائڈ ہو کے آ رہے ہیں, جس سے اللہ کے رسول, ہر ایمان والے جس سے اللہ کے رسول یہ چاہ رہے ہیں کہ میں امت کی کثرت پر فخر کروں کہ زیادہ سے زیادہ انسان جو ارواح سے زمین پہ آئے وہ اہل ایمان کی صورت میں آئے, اور اہل ایمان کی صورت میں ان کی گروئنگ ہوئی, اور اہل ایمان
مسلمان ماؤں نے ایمان اور اسلام کے مطابق ان کی تربیت کی اور انہیں ایک معزز اور مفید انسان بنایا. اب یہ سارے زیادہ سے زیادہ انسان جب اس طرح سے اس معاشرے میں پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد وہ اس معاشرے کے لیے مفید مسلمان بنیں گے، اہل ایمان بنیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی. دوسری صورت میں جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، ملحدین دیسی ہوں یا ولایتی ہوں، جتنے بھی نان مسلم طبقات جو اس کے اپوننٹ، اس کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو نظام آپ کو دے رہے ہیں اس میں نہ تو اس میں عورت کے حقوق پہ عورت کو سے یہ سارے رائٹس، اس کی ڈگنیٹی اور گریس کو، اس کو عورت کے اوپر ظلم قرار دیتے ہوئے عورت کو اس سے ویمن امپاورمنٹ کے نام پر عورت کو باہر نکال رہے ہیں. پہلے کہ مرد کی جتنی بھی عورت کے اوپر زیادتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت امپاور نہیں ہے، عورت اپنے کفالت خود نہیں کر رہی. یہاں تک بات لے کے آ کے اس کو پہلے امپاورمنٹ کے نام پر خود کفیل بنانا کہ اپنی کفالت کی ذمہ داری وہ خود لے، جو کہ بائی نیچر جس کا اسے بنایا ہی نہیں گیا تھا. ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں کہ چند خواتین بہت زیادہ ہمت اور بہت زیادہ حوصلے والی ہو سکتی ہیں اور مرد سے بہتر پرفارم کرتی ہیں، دنیا کے ہر دور میں ایسا رہا بھی ہے، مگر عمومیت کے ساتھ اللہ پاک نے عورت کو اس مزاج کا نہ بنایا ہے اور نہ عورت اسے افورڈ کر پاتی ہے. اور پھر وہ ساری اسکلز بھی جو ڈگنیٹی اور گریس کے ساتھ، یعنی جو نسوانی حرمت اور وقار ہے، اس کو قائم رکھتے ہوئے عورت یہ سارے اسٹیپس لے کہ خود کفیل بھی ہو، اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کر سکے اور اپنے بچوں کی بھی کفالت خود کر سکے تاکہ وہ مرد کی محکوم نہ رہے. تو یہ ہر عورت کے اندر اللہ پاک نے اتنی صلاحیت نہیں رکھی عمومی طور پہ، وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اور جتنی بھی سنگل مدرس ویسٹرنز میں ہیں وہ اس کی وجہ سے تکلیف اور اذیت کا شکار ہوتی ہیں. مشرق میں اللہ پاک نے اہل ایمان جتنے بھی مرد عورت ہیں ان کو اس بات کی سمجھ دی ہوئی ہے، تو وہ اس کو پوری طرح سے اپنی فیملیز میں اپلائی کرتے ہیں کہ مرد ہی ان ذمہ داریوں کو لیتے ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر نافذ کی ہیں، اور عورتیں اپنی ذمہ داری کو لیتی ہیں، ماں بننا اور ماں بن کے اپنی اولاد کی بہترین پرورش کرنا اور امت کو بہترین مفید مرد ان کے لیے پروڈیوس کرنا جو امت کے لیے مفید ہوں، انسانوں کے لیے مفید ہوں، مردوں عورتوں کے لیے مفید ہوں، عورتوں کی عزت اور حرمت کا خیال رکھنے والوں. یہ ساری پرورش تو عورت ہی کے ہاتھ میں ہونی ہے. اس میں جتنا بھی فلا آ رہا ہے، جتنی بھی کمی نظر آ رہی ہے، اس میں بہت بڑا کردار تو خود ان ماؤں کا ہے جنہوں نے اپنے فریضے میں غفلت یا کمی برتی. مردوں کی تربیت اتنی کمزور ہو گئی، انہیں عورت کی حرمت اور وقار کا ہی علم نہ رہا. عورتوں کی حرمت یا وقار کے منافی بہت سارے ایسے اعمال کے مرتکب ہو رہے ہیں جو کہ عورتوں کے لیے تکلیف دہ یا ان کی عزت اور حرمت پہ داغ لگنے کے مترادف ہے. بنیادی طور پہ فطرتاً بھی عورت کو اللہ پاک نے یہ ساری کی ساری خوبیوں سے اپنی عزت اور حرمت اور وقار کو ہر حال میں قائم رکھنا، بچا کے رکھنا، حیا کی تمام تر تقاضوں کو پورا کرنا، یہ فطرت میں اللہ پاک نے رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتی تھی ہمیشہ سے، اور اب بھی اس کے اندر یہی چیز ہے. اس کو باقاعدہ بائی ڈیزائن بائی ٹریپ اس کو بدلا گیا. لبرلزم کے نام پہ، عورت کی آزادی کے نام پہ، عورت کے رائٹس کے نام پہ اس کو ان تمام کی تمام بینیفٹ سے باہر نکال لیا گیا. یہ ساری کی ساری بینیفٹ جو اسلام نے دی تھی، جیسے میں پہلے ابھی بتا چکا، اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرے اور تمام تر اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بھی کوئی رسپانسبلٹی نہ ہو دوسرے کسی بھی مسئلوں میں پڑنے کی. تو اس سے نکال کر اس کو جو عورت کو ویسٹرن ممالک میں بازار میں لا کے کھڑا کیا گیا، اب ان میں سے ہر عورت ان تمام تر خوبیوں سے واقف نہیں جس کی وجہ سے وہ ایک حلال اور پاکیزہ زندگی گزار سکے. اور پھر ان کو آزاد کرنے کے نام پر مرد سے جب آزاد کیا گیا تو انہوں نے اپنے کانسینٹ کے ساتھ ہر روز کے لیے نئے مرد سے تعلق بنانے کو ان کے لیے ان کا حق بتایا گیا. تو وہ عورت جو شادی کی صورت میں دوسری تیسرے اور چوتھے نکاح کی صورت میں حلال اور پاکیزہ رشتہ بھی ان کا شوہر قائم کرے تو اس کو اپنی عورت کی ڈگنیٹی اور حرمت کے خلاف سمجھ رہی تھی، اور یہاں آ کے ہر روز ایک نئے مرد کی ہوس کا شکار ہونے کو اپنی عزت اور اپنی آزادی سمجھ رہی ہے. اس میں کون سی عقل مندی یا سمجھداری ہو سکتی ہے؟ اس میں کون سی ایسی عورت کی حرمت اور ڈگنیٹی ہے جو اس کو حاصل ہو رہی ہے؟ یہ سراسر عورت کو ایک سیکس آبجیکٹ کے طور پر پوری دنیا میں ہر مقدس ترین عورتوں کو سیکس آبجیکٹ کے طور پہ پریزنٹ کر دیا گیا، ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے، سیکولر اور لبرلز کی طرف سے. اور عورت خود بیچاری اس بات سے لاواقف ہے. وہ عورت جو اپنی طرف کسی مرد کی نظر کا پڑنا بھی اپنی حرمت پر آنچ سمجھتی تھی، اور کسی مرد کا اپنی طرف ناجائز طریقے سے بڑھنا اپنے لیے تذلیل کا
سبب سمجھتی تھی، وہ اس بات تک پر اس کو آمادہ کر دیا گیا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ ریلیشن شپ، گرل فرینڈ کے طور پہ یا بیسٹ فرینڈ پلس بینیفٹ کے نام پہ اور بہت سارے ون نائٹ اسٹینڈ وغیرہ ایسے بہت سے غلیظ ترین، بدبودار، غلیظ اور پلید اور نجس رشتوں کو اور تعلقات کو اپنی عورت کی ڈگنیٹی کا اسپائل ہونا اور ایکسپلائٹ ہونا نہیں سمجھ پا رہی۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ مرد اس کو اب قابل قبول ہے وہاں پہ جن کا صرف اس دن کے لیے اس سے تعلق بنتا ہے اور دوسرے دن وہ کسی اور کے پاس ہوتے ہیں۔ اتنے پلید اور اتنے نجس مردوں کے ساتھ تعلقات کا قائم کرنا، اس کو محض اپنے کانسینٹ کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ کیونکہ وہ یہ کر رہی ہے تو اس کو اپنے لیے باعث سے عزت سمجھ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نہج پہ عورت کو ذلت کی اتھاہ گہرائی میں اور پستی میں ڈالنے والے لبرلز اور نان ریلیجیس ایکٹیوسٹ جو ہیں، اسلام کے اور ریلیجیس کو دنیا سے مٹا دینے کے خواہش مند جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اس پر عورت کو لے کے آ رہے ہیں اور لے کے آ چکے۔ تمام تر ریلیجیس کی جتنے بھی کانسیپٹس تھے ویٹ باؤنڈنگ کی صورت میں انسانی نسل کو بڑھانے کے، اس سے وہ گمراہ کر کے عورت اور مرد کو جانوروں کی صورت میں ان کی افزائش نسل کو ایک انسانی معاشرے پہ باقاعدہ رواج دے چکے، جو کہ انتہائی تذلیل ہے انسانوں کی بھی، مرد کی بھی، عورت کی بھی اور دنیا میں آنے والے بچوں کی بھی، کہ وہ ایک ناجائز جانوروں کے طرز پہ اس دنیا میں آئیں اور ناجائز جانوروں کی طرز پہ رشتے قائم کر کے، تعلقات کو انٹیمیٹ کر کے اپنے آپ کو ہر قسم کے انسانی موریلٹی، ویلیوز، نارم سے بالکل بے لگام کر کے، بے راہ روی کا شکار کر کے اپنے آپ کو ایک غلیظ زندگی کے سپرد کر دیں۔ اس پر لے کے آئے ہیں ویسٹرن والے، آج مسلمانوں کے خلاف بھی نبرد آزما ہے اور مسلمانوں میں لبرل سوچ رکھنے والے، آزادانہ سوچ رکھنے والے، وہ اللہ کے دین کو اور اس کے نظام کو نعوذ باللہ عیبدار سمجھتے ہوئے اور اس میں مردوں کی عیاشی کا سبب سمجھتے ہوئے اس مذہب کے پاکیزہ نکاح کے نظام کو غلط سمجھنے والے ان کے کس آلٹرنیٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ آلٹرنیٹ جس میں کسی نہ مرد کی عزت ہے، نہ مرد کی کردار کی پاکیزگی محفوظ ہے، نہ ہی کسی عورت کے کردار کی پاکیزگی محفوظ رہ سکتی ہے۔ دونوں کی زندگیاں ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں، دونوں کی زندگیاں نجاست کے اوپر ڈوبتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک ہر اہل ایمان کو عقل سلیم عطا کرے کہ وہ اللہ کے نظام اور حدود میں عورتوں کے جو حقوق، مردوں کے جو حقوق ہیں اور ان کے جو حدود ہیں، ان کو ہی بہترین طریقہ زندگی، بہترین دین سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لائیں، اللہ پر پورا بھروسہ اور اپنا ٹرسٹ قائم رکھیں اور اس بات پر ان کا ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم سے ہمارے کردار کی پاکیزگی پر سوال ہوگا، ہم سے ہمارے اولاد کے اس دنیا میں آنے کے طریقہ کار پر سوال ہوگا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور پھر جتنے بھی انسانوں کو ان بےہودہ طریقوں سے ہم دنیا میں لانے کا سبب بنیں گے اور وہ جو دین کے نظریات سے، ریلیجیس کانسیپٹ اور آئیڈیالوجی سے بالکل بے پرواہ ہوں گے، ان کا بھی جواب دہ ہمیں ہی ہونا پڑے گا۔ اور اس کی وجہ یہی دین کی ابتدائی جو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی شریعت ہے، جس میں یہ حکم دیا گیا مرد کے لیے کہ 2، 3 اور 4، تاکہ ہر مرد جو ہے یہاں پہ دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہو وہ پاکیزہ رستے سے پیدا ہو، اس کے لیے باسٹرڈ چائلڈ کی حیثیت سے نہ آئے بلکہ ایک حلال رستے سے دنیا میں آئے اور اس کی زندگی کسی بھی قسم کی آلودگی کا شکار نہ ہو۔ اسی کی وجہ سے آگے رزق کے سسٹم، جتنے بھی معاشی نظام ہے، ہر قسم کی آلودگی سے پاک رہتے ہیں، کیونکہ جب پورے نظام میں ویسٹرن لوگوں نے جس طرح سے عورتوں کو ہر نظام میں انوالو کیا اور پھر ان کے حسن کو، ان کی عورت ہونے کو استعمال کیا اور ان کو سیکس آبجیکٹ کے طور پر پریزنٹ کر کے پوری دنیا کے تمام انڈسٹریاں چلا رہے ہیں، جس میں $10 ٹریلین کی انڈسٹری عورت کو سیکس آبجیکٹ کے طور پر پریزنٹ کر کے پوری دنیا پیسے کما رہی ہے۔ یہ عورت کی کون سی ڈگنیٹی یا گریس ہے جس کی یہ تحفظ کر رہے ہیں، جس کو یہ سیکیور کر رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف ایکسپلائٹ کر رہے ہیں عورتوں کو، جس طرح سے اللہ کے دین کی بغاوت اور اس کے خلاف انہوں نے عورتوں کی یہ ذہن سازی کر دی لبرلزم کے نام پر کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے کریں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیچاری جب اس طرف جاتی ہیں تو ان کو جب وہ یہ بات ملتی نہیں، کوئی رستہ نظر ہی نہیں آتا، وہ ایزی منی کی طرف جاتی ہیں یا ایکسپلائٹیشن کی طرف جاتی ہیں، جس کے بہت سے طریقہ واردات انہوں نے پہلے سے بنا رکھے ہیں، جس کے ذریعے وہ اس کو بڑے ہی آرام سے ایزی منی اور ان کی ضروریات آسان ترین حل دکھاتے ہوئے کہ تمہارے زندگی کے مسئلے سارے سنگل مدر کی حیثیت سے سارے پورے ہو جائیں گے، یہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، اور انہیں ان بے حیائی اور گمراہی، نجاست، پلیدی پہ ڈال دیتے ہیں۔ دین اسلام اور شریعت محمدی ہی واحد رستہ ہے جس کے تمام تقاضوں کو پورا کر کے ایک عورت پوری عزت اور ڈگنیٹی کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے، اپنے گھر کی ملکہ کی حیثیت سے بھی، اور اگر وہ باہر جائے اور ضرورات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کوئی کوششیں بھی کرے، اگر اس کے پاس رسپانسبلٹی نہیں ہوگی بلکہ مرد اس کا رسپانسبل ہوگا، تو وہ اپنی ڈگنیٹی کو، اپنی نسوانی حرمت اور وقار کو کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کرے گی، کیونکہ اس کو
کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس کی حلال طریقے سے ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے پاس صرف اور صرف سرکشی اور گنہگاری میں، شیطان کے اتباع میں جو بہت زیادہ اپنے آپ کو تمام حدود سے باہر نکل جانا والا بنا لے، وہی پھر جائے گا ایسے رستوں پہ اور اللہ کے نظر میں معتوب اور مغضوب ہوگا اور غضب کا شکار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی سمجھ دے، ان کا ادراک عطا کرے کہ یہ سارے نظام اللہ نے انسان کی بھلائی اور خیر کے لیے پیدا کیے ہیں، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی۔ تو مرد کے اندر جتنی ہمت طاقت اللہ نے رکھی ہے، اسی کے بقدر اس کو رسپانسیبل بنایا۔ عورتوں کے اندر جو اغراض و مقاصد رکھیں، اس کی تکمیل و تکفیل پاکیزہ طریقے سے ہو جائے، اس کے لیے اس کے اوپر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے۔ مرد والی ذمہ داریاں عورتیں پوری نہیں کر سکتی، عورتوں والی ذمہ داریاں مرد پوری نہیں کر سکتے۔ ایکویلٹی کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ ایکویلٹی کے لیے سب سے پہلی جس ایکویشن کو سمجھنا ہے وہ سملیرٹی ہے، کہ مرد کی اور عورت کی جینڈر وائز وہ سملیرٹی ہے ہی نہیں کہ دونوں کو ایک ہی جیسے ذمہ داریاں دی جائیں۔ بالکل ایسی جیسے میں بھی انسان ہوں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی انسان تھے، مگر میں یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ کیونکہ وہ بھی انسان تھے تو انہیں ایک ہی لیبارٹری کا سربراہ بنایا گیا تھا، تو میں بھی انسان ہوں تو مجھے بھی بنایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے میں اس ایبیلٹی کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل اسی طرح جتنی سملیرٹی ہوگی اسی کے بقدر رسپانسبلٹی ایکول ہو سکتی ہیں یا سیم ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کی ذمہ داری الگ رکھی گئی اور مرد کی ذمہ داری الگ رکھی گئی، اس کے جسمانی قوہ کے بقدر، اس کے اغراض و مقاصد کے بقدر۔ اس طرح ایک سوسائٹی ہے جو قیامت تک کے تمام آسمان سے اس دنیا میں آنے والے جتنی بھی ارواح انسانوں کو اس صورت میں اس دنیا میں آئیں گی، ان میں سے ہر انسان کے لیے یہ مرد اور عورت اپنی اس دین اسلام کی نظام کو فالو کرتے ہوئے، تو یہ سارے انسان دین کے مطابق بھی اپنی زندگی کو گزار کے آخرت میں بھی ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو شیطان ملعون کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں، جتنے بھی داؤ پیچ ہیں، ان سے بچا سکتے ہیں۔ اس میں ان کو سہولت اور تعاون حاصل ہو جائے گا انسانی فیملی نظام کی وجہ سے۔ اگر فیملی نظام نہیں ہوگا تو ریلیجیس آئیڈیالوجی ختم ہو جائے گی اور ملحدین اور غیر مسلموں کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ آسان اور عمل پذیر ہونا ان کا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اس پورے کے پورے کانسیپٹ کو سمجھنا، اس کی تمام تر جزیات کو سمجھنا، اس کے تقاضوں کو سمجھنا، اس کے لیے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے ہدایت بھی مانگے اور اس بات کی سمجھ بھی مانگے، اس بات کا فہم بھی مانگے۔ سب سے پہلے اپنے اندر سے سرکشی اور اللہ کے خلاف نفرت، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کے دین کے خلاف، اس کے نظام دین کے خلاف جو بغض ہے، جو نفرت ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اس میں جو یہ سوال بھی ایک آ سکتا ہے کہ یہ چیزیں بعمل کہاں ہیں، یہ ان کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کمپین چلانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے خلاف انہی غیر مسلموں کو سلسلوں کو دنیا میں رواج دینے کے لیے اور ان کو بہتر نظام سمجھتے ہوئے ان کی طرف ٹلٹ ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو ان نظام کے ذریعے جو عورت کو حرمت دی گئی اس میں جو بندہ خیانت کر رہا ہے بحیثیت مسلمان مرد، اس کو روکنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسی غلطی کا شکار کیوں ہے۔ ہم سوسائٹی میں اس اویئرنیس کو پیدا کریں کہ ایمان والی زندگی میں جہاں مردوں کو یہ حقوق دیے گئے ہیں کہ دوسری تیسری یا چوتھا نکاح بھی کر سکتے ہیں اور اسلامی نظام معاشرے کو قائم کر سکتے ہیں، تو وہیں ہر عورت کے ساتھ عدل، عزت، احترام، نسوانی حرمت اور وقار کا احترام کرنا، یہ بھی اللہ نے مرد کے اوپر فرض کیا ہے۔ اس کی بھی کمپین چلانے کی ضرورت ہے کہ جو اس کو اسپوائل کرتے ہیں یا اپنے آپ کو اس وجہ سے کہ وہ عورتوں کی کفالت کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ بالاتر ہے یا وہ عورتوں سے زیادہ افضل مخلوق ہے، تو ایسی غلط فہمیوں کو مردوں سے کے دماغوں سے نکالنے کی کمپین چلانی چاہیے، اہل ایمان کو بھی، اہل مسلمان کو بھی۔ یہ اللہ نے فرض کیا، کوئی احسان نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد اپنی عورت کی ذمہ داریاں پوری کر کے کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ یہ عورت کا بڑا ظرف ہے کہ اس کے بچوں کو بھی پالتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے اور وہ ساری قربانیاں پوری زندگی دیتی ہے جس کا اللہ نے اس کو مکلف کیا ہے، اور اس پر اطاعت اور فرما برداری اور اپنے نفس کو سرکشی سے بچانا، یہ سارے کے سارے احسانات ہیں اس مرد کے اوپر جو اپنے آپ کو بہتر یا افضل سمجھ رہا ہے۔ تو یہ باتیں اویئرنیس کے ذریعے مردوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور عورتوں کو بھی اسی طرف زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کوئی نئے نظام کو ڈھونڈے جو اللہ سے بھی بالاتر سمجھ کے کسی کو۔ اللہ پاک نے انسانی اغراض و مقاصد کو سمجھتے ہوئے، ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اور ان کو پیدا کرنے والا ہونے کی وجہ سے جتنا کامل طور پر اللہ جانتا ہے، اور پھر اس نے جو کامل نظام دیا ہے اس کو نعوذ باللہ ناقابل عمل سمجھنا یا اب اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، پہلے ہو گیا تھا ایسا سمجھ، یہ ساری کی ساری سوچ کفریہ سوچ ہے اور ایمان کے خلاف ہے، ایمان سے باہر کر دینے والی سوچ ہے۔ تو ایمان کی سوچ یہ ہے کہ یہ دین کیونکہ اللہ نے قیامت کی صبح تک بنایا تو اس کا سارا نظام بھی اتنا ہی ریلیونٹ
امپلیمنٹ رہے گا قیامت کی صبح تک، اور اس کی ویلیڈیٹی بھی قیامت کی صبح تک ہے۔ اس میں کبھی بھی کوئی نقص نہیں آئے گا۔ نقص ہماری سوچ جو لبرل لوگوں کے ذریعے ہم نے اپنا لی، عورت کے لیے وہ ساری حقیقتوں کو جو اسلام نے بتائی تھی ان کو ریموو کر دیا اپنے دماغ سے، اور وہ تمام غلاظتوں کو، ان تمام قابل شرم چیزوں کو جن کو نان مسلمس اور اینٹی اسلام اور شیطان کے پیروکاروں نے اسلام کے خلاف ایک نظام کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا، یہ سب کے سب انسان کی عقل کی کمی تھی، لغزش تھی، نہ کہ اللہ کے نظام میں کسی قسم کا نقص۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اس کی سمجھ دے۔ اس کے لیے دعا کریں، ایمان پہ خاتمے کی دعا کریں، آخرت کی نجات کی دعا کریں۔ ایسی غلطی لغزی جو قرآن کے آیات کے مطابق، قرآن کے احکامات کے مطابق جو زندگی اور جو نظام ہے اس کو عیبدار سمجھنا اور ناقص سمجھنا، اور غیر مسلموں کے نظام کو، اسلام دشمن طاقتوں کے نظام کو اس دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے نظام کو بہتر سمجھنا۔ اللہ ہمیں درگزر فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، ہر قسم کی سرکشی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔